شہزادپور کے ڈائنامکس کی تو آپ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دو فیملیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. میری ان کے ساتھ جو دشمنی ہے نا وہ نجی ہے. کمبر کے وہ چانڈیو سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شہداد کوٹ کے مکسی برادران بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کے گن مین کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں؟ میونسپل کمیٹی سے. لیکن وہ نالیوں کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں. تو میری جنگ تو ذاتی ہوئی نا. جب یہ سارے کے سارے پیسے یہ ایم این اے اور ایم پی اے اٹھا کر لے جاتے ہیں تو یہ میرے پیسے ذاتی کیوں نہیں ہوا بھائی میرا جھگڑا. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا چانڈیو. آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ شو. کینڈیڈ شو کا جب آغاز ہوا تو ایک شخصیت تھی جس کا انٹرویو ہم نے اس دن ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آج ہم ایک دن ان کا انٹرویو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اختر حسین صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سر علیکم السلام, اللہ کا کرم, آپ سنائیں. الحمدللہ سر. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کینڈیڈ شو کو فالو کرتے رہے ہیں تو آپ کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے؟ کام بہترین ہے. تھینک یو سر. اچھا سر, سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے, آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ شہداد کوٹ, قمبر شہداد کوٹ ڈسٹرکٹ ہے, اس کا ایک چھوٹا سا شہر شہداد کوٹ ہے جو ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کے آس پاس ہے, 1 گھنٹہ ڈرائیو ہے. وہاں پیدا ہوا تھا, وہیں انیشل ایجوکیشن پرائمری سیکنڈری ہائر سیکنڈری کالج تک انٹرمیڈیٹ تک وہاں تھا. کراچی آیا, کراچی یونیورسٹی سے بی اے کیا سوشیولوجی میں. اس کے بعد پھر میں ایل ایل بی کرنے انگلینڈ چلا گیا. واپس آیا تھا, یہاں سے امریکہ جا رہا تھا تو سی ایس ایس کا ایگزام بیچ میں آ گیا تو وہ بھی دے دیا. امریکہ چلا گیا. اس کے بعد وہاں پتہ چلا کہ سی ایس ایس کلیئر ہو گیا. واپس آیا, انٹرویو دیا, پھر واپس چلا گیا. وہاں ڈسٹرکٹ اٹرنی کے ساتھ کام کرتا تھا میں, اور کار سیلز میں تھا. اس کے بعد میں اسسٹنٹ کمشنر بنا, واپس آیا, ٹریننگ کی, پھر مزہ نہیں آیا, چھوڑ کے میں انگلینڈ گیا. واپس بارٹ لاء کمپلیٹ کیا اور ایل ایل ایم کیا. اس کے بعد میں واپس آ گیا. مزہ کیوں نہیں آیا آپ کو؟ اسسٹنٹ کمشنر تو پاکستان میں خواب ہوتا ہے لوگوں کا بننا. وجہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ سے بچپن سے اپنے عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور چاہتا تھا. تو اسی وجہ سے سی ایس ایس, اسی وجہ سے لاء, اسی وجہ سے باہر جانا اور پھر واپس آنا. حالانکہ میری 2015 میں یو ایس سٹیزن شپ ڈیو تھی, نہیں لی, ابھی بھی ڈیو ہے, نہیں لے رہا. تو یہاں اپنے لوگوں کے بیچ رہ کے ان کے لیے کچھ کرنا تھا, کیونکہ امریکہ کے پاس بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ کرنا تھا. تو یہی ایک وجہ تھی. سی ایس ایس بھی کیا کہ دیکھیں سول سروسز میں عوام کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ تعلق بنتا ہے, ان کو آپ ریلیف دے پاتے ہیں. لیکن جب وہاں گئے تو دیکھا کہ سول سروسز کو میڈیوکر لوگ چاہیے, ان کو عام ایوریج مائنڈ سیٹ چاہیے جو حکم کا غلام ہو, اور جو ایم پی ایم این اے سے این او سی لے کر جا کے پوسٹنگ لے اور پھر وہاں پر اپنا ان کے حکم سے چلے اور ان کے حکم سے اٹھے بیٹھے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا. جو میرے سینئرز تھے جو پڑھا رہے تھے, ان کا لیول ہی مجھے نہیں لگا کہ یہ کوئی اس لیول کے لوگ ہیں جو مجھے کمانڈ کر سکے. ایک ہوتا ہے نا, آپ کسی کو استاد مانتے ہو, دل سے مانتے ہو. آپ کو لگے کہ کسی میں قابلیت ہی نہیں ہے آپ کے استاد بننے کی, آپ کے شاگرد بننے کی بھی نہیں ہے, تو آپ اس کی بات مانو گے کیسے؟ تو یہ اس وجہ سے بیوروکریسی کا حال تباہ ہے. اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس کسی نہ کسی طریقے سے صحیح کر دیں گے اس کو, بالکل صحیح ہوگا, لیکن اس میں 20 سال لگیں گے. آج اگر آپ کا پروسیس ہائرنگ کا بہتر ہوتا ہے تب جا کر 20 سال لگیں گے. اس وقت جو بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہیں, میجورٹی, ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہیں, اچھے آفیسرز ہر جگہ موجود ہیں, انہی کی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن جو میجورٹی آپ کے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ ان کو اپنا جو ہے نا وہ اسسٹنٹ مینیجر کمپنی میں رکھنے کی آپ ان کے اندر قابلیت نہیں ہے. نہیں تو یہ تو جو سی ایس ایس پاس آؤٹ کر کے جو نوجوان آ رہے ہیں یہ تو میرٹ پہ آ رہے ہیں, تو ان کے اندر وہ جذبے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں چینج بھی کرنا ہے, اور کہیں نہ کہیں پاور کا گریڈ بھی ہوتا ہے. تو پھر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ وہ سسٹم میں آنے کے بعد سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں, بجائے یہ کہ جب وہ ینگ بلڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ میں آؤں گا اور سب کچھ بدل دوں گا, پھر جیسے ہی وہ آتا ہے تو وہ خود کیوں بدل جاتا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میرٹ ضرور ہے, لیکن جب ایگزامنر, جب میرٹ سیٹر
اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ والا لیول چاہیے، اس حساب سے ایگزام دے گا، اس حساب سے جج کرے گا، مارک کرے گا اور اس حساب سے بندے لے گا. ہے میرٹ، سی ایس ایس میرٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو لیول ہی یہ چاہیے، یہ والا لیول چاہیے ہی نہیں اس کو. یہ والے لیول والے کبھی کبھی لوگ آ جاتے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی میجورٹی، خیر کوئی نہیں بولنا چاہیے، میجورٹی صرف بولنے کی حد تک کہ میں خدمت کرنے آؤں گا آتا ہے، ورنہ خدمت کرنے میجورٹی نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ایک آپ کے ایک عام مڈل کلاس فیملی کا گھر کا خرچہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے کم نہیں ہے کراچی کے اندر. بالکل. اسسٹنٹ کمشنر کی تنخواہ ہے 60-70 ہزار آج کی تاریخ. اس کو پتا ہے کہ وہ تنخواہ سے گزارا نہیں کر پائے گا، اس کو پتا ہے وہ کرپشن کرنے آ رہا ہے. جب ہی آ رہا ہے، یہ تو الفاظ بولنے کے ہیں کہ میں خدمت کے لیے آؤں گا. جو خدمت کے لیے آتی ہے، جو ویری اسمال مائنورٹی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں انویسٹمنٹ کر کے اپنا سائیڈ بزنس سے انکم بنا کے، کہیں سے پڑھا کر ٹیچنگ کر کے، یا کسی نہ کسی طریقے سے انکم وہ بنا کر پھر آ کر خدمت بھی کرتے ہیں. اچھا، ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو 100% ریٹائرمنٹ تک آنیسٹ رہتے ہیں، بہت کم، لیکن ان میں سے بھی کافی بگڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان لینڈ ریونیو سروس کے اندر اس وقت ڈی سیز 18ویں گریڈ کے آفیسرز احتجاج پر ہیں کہ ہماری سیلریز بڑھائی جائیں. وہ جب جا کر ملتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے، اس وقت وہ تھے منسٹر تھے شاید، فائنانس منسٹر، تو مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں یار میں نے تو اتنے آفیسرز دیکھے ہیں جن کے ڈیفنس میں 10-10 کروڑ کے بنگلے ہیں، تم لوگ کو سیلری کیوں بڑھانی؟ تم جا کے وہی کرو. تو یہ سسٹم آپ کو بھی مجبور کر کے آپ کو کرپٹ بنا دیتا. نہیں، سسٹم تو جب مجھے پتا ہے کہ میرا سسٹم کیا ہے اور میں اس کا حصہ بننے جا رہا ہوں. تو یہ تو 3 ریزن میں نے آپ کو بتا دیے نا. ایک تو بتا دیا کہ اس کو پتا ہے کہ وہ کیوں آ رہا ہے. میجورٹی آتی ہے کرپشن کرنے، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے، اس عوام کے خون پسینے کی کمائی سے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسے کو لوٹنے، اور ان کے اوپر جبر اور ظلم جو وڈیرے اور جو ہے جاگیردار اور سرمایہ دار نظام کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو پرپیچویٹ کرنے، اس کو قائم و دائم رکھنے آتے ہیں میجورٹی. جبھی ان کو ٹینشن اس بات کی نہیں ہوتی ہے کہ ہماری سیلری کتنی ہے، ان کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں ریکگنیشن کتنی مل رہی ہے، ان کو صرف ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ ہماری پوسٹنگ کہاں ہو رہی ہے، وہاں پیسہ کتنا ہے. صحیح. تو مطلب سی ایس ایس میں میرٹ ہے، اس کے بعد پوسٹنگ میں تو میرٹ بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو سیاسی طور پہ ہوتی ہے. سندھ کے اندر تو ہم خود دیکھتے ہیں. آپ نے کے پی کے اندر کافی میرٹ آ چکی ہے، پنجاب کے اندر بھی کافی حد تک، سندھ بلوچستان تباہ پوسٹنگ کی سچویشن میں سیاسی انفلوئنس ہے اس کے اندر. بالکل. آپ نے وکالت کرنے کا کیوں سوچا؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جب میں ایل ایل بی کرنے جا رہا تھا، اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے والد صاحب وکیل تھے اور ان کی ایک لیگسی تھی شہداد کوٹ کے اندر. کبھی بھی ان کے پاس غریب واپس خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے مدد لے کر گیا تھا. ان کی ایک لیگسی ہے، اس کو فالو کرنا چاہ رہا تھا. لیکن جب ایل ایل بی کیا، پتہ چلا، جب میں پریکٹس میں آیا، میں نے دیکھا یہ تو میں نے بہترین شعبہ چوز کیا ہے، یہ اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. آج تک میں 15 ریپسٹس کو، کسی کو عمر قید اور کسی کو پھانسی کی سزا دلوا چکا ہوں. تقریباً 25 کے قریب مرڈررز کو لائف امپریزنمنٹ دلا چکا ہوں. اس کے علاوہ جو لڑکیوں کو بیچاریوں کو اسکول آتے جاتے تنگ کرتے ہیں، ایسے لوفروں کو سزائیں دلا چکے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے پروبونو، اچھا یہ پروبونو کافی، اس میں پروبونو وہ ہوتے ہیں جو آپ فری میں کیسز لے رہے ہوتے ہیں. میری یہ عادت ہے کہ 10% میرے پاس کیسز ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہوتے ہیں، ان کے کیسز میں فری میں لیتا ہوں. آج تک میرے پاس 100 میں سے اگر کرمنل کے کیسز میں نے 90 جو ہے وہ فریادی کی طرف سے ہوتے ہیں، 10 کوئی ہوتے ہیں جوابدار کی طرف سے، ملزم کی طرف سے. وہ 10 بھی میں چن کے لیتا ہوں، ریسرچ کر کے، انویسٹیگیشن کر کے کہ یہ صحیح اس کو پھنسایا ہے یا غلط پھنسایا. جہاں غلط پھنسایا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ وہ لیتا ہوں کیسز. تو یہ کام ابھی تک کر چکے ہیں، بہت ساری فیلڈز میں بہت لوگوں کو ہیلپ کر پائے ہیں اس فیلڈ میں. پھر وکالت کے بعد سیاست کی طرف کیسے؟
देखिए अल्टीमेटली वकालत और सियासत का जो गठजोड़ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आप देखेंगे दुनिया के अंदर अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, कहीं पे भी आप कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ पर पॉलिटिशियंस तकरीबन लॉयर्स होते हैं। वजह यह है कि सियासत का एमपीए एमएनए का जो है मेंबर प्रोविंशियल असेंबली या जो फेडरल असेंबली है उसका नेशनल असेंबली, उनका काम एक होता है, वो लॉ मेकिंग, सिर्फ और सिर्फ एक काम है लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग वडेरा कैसे कर सकता है, लॉ मेकिंग ताजिर कैसे कर सकता है, सरमाएदार कैसे कर सकता है, शुगर का मालिक, ओमनी ग्रुप का मालिक कैसे कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, हम इंग्लिश को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं। हम इंग्लिश को समझते हैं कि ये टच स्टोन ऑफ नॉलेज है, नहीं है, सिर्फ जुबान है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सिस्टम में पूरी की पूरी चीजें अंग्रेजी में चल रही होती हैं, लॉ मेकिंग भी अंग्रेजी में हो रही होती है। आपके जो एमपीए एमएनएस बैठे हुए हैं 99.9% को अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी अगर आती भी है तो उसके बाद कानून की अंग्रेजी और मुश्किल होती है। कानून की अंग्रेजी का समझना अलग है, उसको लिखना अलग है, ड्राफ्ट करना अलग है। ये सारी चीजें तो छोड़ दें, आप सिर्फ एक एमपीए एमएनए से पूछें, किसी से भी जरदारी से पूछ लें, नवाज शरीफ से पूछ लें या इमरान खान से पूछ लें कि भाई मुझे ये बताएं कि कौन से एरिया में लॉ मेकिंग की जरूरत है, आइडेंटिफाई तो करो। सही, किसी को ये तक नहीं पता। तो फिर ये जो अमेंडमेंट्स आती हैं तो ये किस बिना पे आती हैं? ये इनको जो है वो अपना इनका लॉ डिपार्टमेंट ऑलरेडी मौजूद है, वकला हजरात उसमें मौजूद हैं, जो बड़े बड़े वकला हजरात पार्टीज में भी तो है ना, बिल्कुल, तो वो उनको सजेस्ट करते हैं कि ये करना है वो करना है। और लॉ मेकिंग कैसे होती है, कोई प्रेशर ग्रुप आता है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या कोई और बिजनेस कम्युनिटी या कोई और ग्रुप आता है कि जी हमें ये लॉ चाहिए, वो कहते हैं जी बनवा के ले आओ, फिर वो बना के ले आते हैं, फिर वो उस तरह पास, मेजॉरिटी ऐसे होता है। अच्छा, जब भी देखें हम अगर बात करें गंबर शहदाद कोर्ट के डायनेमिक्स की, तो आप हमेशा हमने देखा है कि आप दो फैमिलीज को टारगेट करते हैं जिनको जालिम सरदार, तो क्या ऐसी कोई निजी बहस, निजी मामला है जिसकी वजह से आप उनके साथ इतना एग्रेसिव है? हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल निजी है। जो मेरी उनके साथ जो दुश्मनी है ना वो निजी है। पता है क्यों? जब मैं शहदाद कोर्ट जाता हूँ ना, तो वहां अगर मुझे दिल का दौरा पड़े तो मेरा अस्पताल जो है वो अस्पताल इस लायक नहीं है कि मेरा इलाज कर सके। और अगर डॉक्टर बोले कि तुम्हारे पास 40 मिनट है, लाड़काना पहुंचो, तो लाड़काना की ड्राइव है 1 घंटे की, मैं मर गया ना। तो ये निजी जंग है ना मेरी। सही। मैं वहां के रोडों रस्तों पर चलते हुए जो धूल है वो अपने लंग्स में ले रहा हूं। किसकी वजह से ले रहा हूं? इनकी वजह से। अस्पताल के कि वो उसमें लायक वो क्यों नहीं है मेरा इलाज करने के? क्योंकि फंड सारे ये एमपीए एमएनएस खा जाते हैं। कंबर के वो चांडियो सरदार वहां पे बैठे हुए हैं, शहदाद कोर्ट के मक्सी ब्रादरान बैठे हुए हैं, वो खा रहे होते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी जिसका काम है सफाई करके मेरे घर के सामने जो गंद पड़ा है वो उठाएं, साफ रखें, नाले जो बह रहे हैं उनको साफ रखें और वो फ्लो से चलते जाएं। लेकिन वो नालियों के पैसे भी खा जाते हैं। तो मेरी जंग तो जाती हुई ना। आप जो है वो उनको, पुलिस जो मेरी हिफाजत के लिए है वो उनके गुंडों को प्रोटेक्ट करती है और मुझे पकड़ के उनके कहने पर पकड़ती है, उनके कहने पर छोड़ती है। तो मेरी जाती जंग है ना। क्यों नहीं है जाती जंग? किसने कहा आपकी सियासतदान के साथ जाती जंग नहीं है? सही, क्योंकि वो तो हमारे हक खा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये जो मैं सुबह उठ के ब्रश करता हूं, टूथपेस्ट पे टैक्स मैंने दिया हुआ है, चाय पीता हूं, चाय की पत्ती और चीनी पर टैक्स मैंने दिया हुआ है, आटा उस पे टैक्स मैंने दिया हुआ है, पानी लेकर पीता हूं, टैक्स मैंने दिया हुआ है, उठ के बाहर निकलता हूं, टैक्सी में बैठकर कहीं जाना है वहां पे मुझे सर्विसेज में टैक्स देना पड़ता है, वो मैं टैक्स, साल के एंड में मेरी इनकम पे टैक्स अलग कटता है। सुबह उठने से रात सोने तक जो मैं मेहनत करता हूं और कमाता हूं उस पे मुझे टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स के पैसे से वो जाता है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट सूबे की गवर्नमेंट को देती है, सूबे की गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट्स को देती है, डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो तालुकों को, तहसीलों को देते हैं। और ये पैसे वही हैं जो सफाई पर खर्च होते हैं, पानी साफ पर खर्च होते हैं, रोडों रस्तों के बनाने पर खर्च होते हैं,
पुलिस के ऊपर खर्च होते हैं और रेवेन्यू के इदारों पर और सारे इदारों पर खर्च होते हैं। जब ये सारे के सारे पैसे ये एमएनए और एमपीए उठाकर ले जाते हैं तो ये मेरे पैसे हैं, जाती क्यों नहीं हुआ भाई मेरा झगड़ा? बाकी सियासी आंसर चाहिए तो नहीं यार, ये तो जाती नहीं है, एक सियासी मेरी मुखालफत है उनके साथ, तो वो अगर काम जो है वो, और ये मैं कहता भी रहता हूं हमेशा, आज वो सुधर जाएं, मैं जिला छोड़ के किसी और जिले में चला जाऊंगा, मुझे क्या है भाई। नहीं, आप पे तो ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर टारगेट नहीं करते, आप उनकी निजी जिंदगी पे कमेंट्स करते हैं या उनको जाती तौर पे टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल उनके लाइफस्टाइल पे कि आपने इतना लेविश लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। मैंने ये बोला था कि अमेरिका जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से रेस लेते रहते हैं, तो आप उठाएंगे ना, रिकॉर्ड उठाएंगे, जब 1985 में इन्होंने पहला इलेक्शन नादिर मक्सी ने लड़ा है, 1985 से पहले वो कहते तो हैं कि नवाब थे, ये हैं वो हैं, उससे पहले उन 7 भाइयों के पास एक जीप थी। आज एक एक भाई के पास 70-70 जीपें भी हों तो कम है। पैसे कहां से हैं? ये मेरे पैसे हैं भाई। तो ये निजी कैसे हुआ? मेरे पैसे आपने चुराए तो मैं नहीं बोलूं। मुझे ये बताएं कि शहदाद कोर्ट के अंदर सफाई नहीं हो रही, तो जब नादिर मक्सी खामोश है, क्यों खामोश है? जब बदअमनी है, ताजरों से दिन दहाड़े 20-20 लाख रुपए का डाका पड़ जाता है और ये चुप बैठा हुआ है, क्यों चुप बैठा हुआ है? मैं घर में अपने गैस, बिजली और पानी से महरूम हूं, इसके बंगले पर आता है और ये कुछ नहीं बोलता, किसी इदारे को कुछ नहीं कहता, क्यों? 85 से लेकर आज तक इसने, चलें अगर करप्शन नहीं किया तो तनख्वाह तो ली है ना, वो भी मेरा पैसा है। मुझे ये बताए कि एमपी एमएनए का एक काम है लॉ मेकिंग, एक बिल बता दे जिसने, जो इसने मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेकर तनख्वाह के बदले कोई एक बिल पेश कराया हो असेंबली में, बता दे कोई, तो क्यों नहीं बोलूंगा? नहीं, अगर आप उन पे बोल रहे हैं बजा बोलें, पर आप बात कर रहे हैं बड़ी गाड़ियां, गनमैन, लेविश लाइफस्टाइल की, तो आपने हाल ही इलेक्शन में जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया तो हमने देखा उनके पास भी बड़ी 4x4 गाड़ियां, गनमैन लेके घूम रहे थे। तो गरीबों की बात अगर बड़ी गाड़ियों में लेकर बैठकर आप करें, पहली बात तो ये है कि वो उसको जो सपोर्ट मुजफ्फर खान की बात कर रहे हैं आप, उसको मैंने सपोर्ट नहीं किया था इंटरनल कमेटी के अंदर। हमने अपना इजलास बुलाया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस था एक्सेप्ट वीपीपी, बाकी ऑल पार्टीज ऑपोजिशन में जितनी भी थी हमने बुलाकर 19 मेंबर्स की कमेटी बना के उसमें सबकी वोटिंग कराई थी। वाहिद मैं लड़ रहा था पीटीआई की कैंडिडेट के लिए कि इसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कमेटी का उसूल यह था कि कमेटी जो फैसला करेगी मेजॉरिटी उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। तो एक वोट मिला था पहले दिन पीटीआई की कैंडिडेट को, मैंने उनको 9 वोट दिला दिए। 4 दिन बाद 8-8 घंटे की हमने इजलास बैठाए थे और मैंने मुखालफत की थी मुजफ्फर खान बिरोई की, मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया था, मैंने अदी नाहिद को सपोर्ट किया था। और मेरा दिल उसके बाद जब मैंने एक जुबान दे दी कि भाई जो कमेटी का फैसला होगा उस पर मैं अमल करूंगा, तो मैंने अमल किया। दूसरी बात यह है कि मुजफ्फर खान कौन सा गवर्नमेंट में रह चुका है, उसने गवर्नमेंट को लूटा है और पैसे जो है वो लूट कर उससे गाड़ियां खरीदी हैं। मेरा तो जो इल्जाम है वो यही है ना, मेरा जो खदशा है, जो मेरा कंसर्न है वो यही है कि इन एमपीएज एमएनएज ने पैसे हमारे से गाड़ियां खरीदी हैं, हमारे पैसों से गनमैन है। आपको पता है कि इनके गनमैन की तनख्वाहें कहां से आती हैं? म्यूनिसिपल कमेटी से, हॉस्पिटल से। तो क्यों नहीं बोलूंगा भाई मैं? अगर आपके पास, मुजफ्फर खान को सेफ्टी का खतरा भी था, उसके खिलाफ जो है वो कुछ आ गई थी धमकियां भी, तो उसको लेना पड़ा। वो तो कल मैं ले लूंगा, अगर मुझे धमकियां होंगी तो मैं भी गार्ड्स रखूंगा ना भाई, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अवाम के पैसे से आप गार्ड्स रखोगे, ये गलत बात है ना। बिल्कुल। अच्छा, हमें ये बताएं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है ये इसके पसमंदा होने की क्या वजह है? क्योंकि हमारे पास देखें हम, तो आप जैसे एक्टिव बहुत सारे वकील, जज साहिबान, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो ये सिस्टम फिर भी आज रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग में 100 से भी नीचे रैंकिंग में आ रहा है। तो इसके अंदर किस किस्म के रिफॉर्म्स करने चाहिए और
کیا بیسک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا؟ ریزن تو وہی ہے جو میں نے بیوروکریسی کا آپ کو حال بتایا نا, جوڈیشری کے اندر بھی اور وکلا حضرات کے اندر بھی وہی حال ہے. کوئی مطلب جو ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں نا, وہ اتنی پرسنٹیج بھی نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہوں گے ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ لوگ, باقی ایوریج ہیں. اور ایوریج نے سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا ہے, ایوریج نے یہ مان لیا ہے کہ یہ سسٹم ایسا ہے, ایسا ہی رہے گا. ایوریج نے یہ بول دیا ہے کہ کبھی بھی سمجھ لیا ہے اور مان لیا ہے کہ یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا, اور ہم کچھ بھی کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اسی ایوریج کو لگایا ہوا ہے جگہوں پر کہ بھائی یہاں پہ بیٹھ کے صرف جو احکامات آئیں وہ کرتے جاؤ, چینج کی کبھی کوئی بات کرو ہی نہیں. سسٹم جیسے چل رہا ہے چلنے دو, اس کا کچھ نہیں ہونے والا. اور پھر اس میں جو انوالومنٹ ہے, اگر کوئی کچھ کرنا چاہے, کھوسا صاحب تھے نا چیف جسٹس ہمارے, نام مجھے یاد نہیں آ رہا, کھوسا صاحب تھے ابھی 2-3 چیف جسٹس پہلے سپریم کورٹ کے, انہوں نے ماڈل کورٹ کا سسٹم انٹروڈیوس کرایا جس میں ان کو ایک شیڈول دینا تھا, کیس جو ہے ودن 6 months وہ ختم کرنا تھا. اور وہ ماڈل کورٹس آج بھی چل رہی ہیں. ان کورٹس میں کیسز بڑی جلدی نمٹ جاتے ہیں کمپیریٹیولی باقیوں سے اگر آپ کمپیئر کریں گے. لیکن ابھی تک ان کورٹس کو, اب یہ ماڈل کورٹس کیا ہوتی ہیں, ماڈل آپ کیوں بناتے ہیں, تاکہ آپ کے پاس انف ڈیٹا آ جائے کہ یہ کیسا چل رہا ہے, صحیح چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے, ماڈل فیل ہوا, سکسیسفل ہوا, اگر سکسیسفل ہوا تو اس کو سارے سسٹم پہ لاگو کر دو, فیل ہوا تو چینجز کرو اور پھر کنٹینیو کرو. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. دوسرا یہ کہ اپنا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ہمارا, پورا کا پورا کسی بھی ملک کا جسٹس سسٹم, کرمنل جسٹس سسٹم پولیس کے اوپر بنیاد ہوتی ہے. پولیس انویسٹیگیشن کیا کر کے لاتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. پبلک پروسیکیوٹر کا اور پولیس کا آپس میں کوآپریشن ہوتا ہے. پولیس لے کر آتی ہے, یہ میرے پاس ایویڈنس ہے, سرکاری وکیل بولتا ہے یار یہ انف نہیں ہوگی کورٹ میں پروف کرنے کے لیے, یہ چیزیں بھی لاؤ. لیکن یہاں پہ سرکاری وکیل میجورٹی, اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیسی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کون سی چیزیں مجھے پروف کرنے میں مدد دیں گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. سرکاری وکیل کے پاس دن میں 60 سے 65 کیسز چلانے کے لیے ہوتے ہیں. کیسے چلائے گا؟ چلیں اگر ٹیلنٹڈ بھی ہو تو وہ کیسے چلائے گا, کیا کرے گا؟ پولیس کا نظام میں نے آپ کو بتا دیا, پولیس کے اندر اچھے آفیسرز موجود ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. فرج جنیجو صاحب دیکھیں نا, روہیل کھوسو صاحب دیکھیں نا, ایس ایس پی لاڑکانہ, فرج جنیجو صاحب نے منسٹر کو دے ماری نا کہ یہ لو تمہارے لوگ کرپٹ ہیں, لکھ کے دے دیا کہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے, لیکن تمہارا یہ بندہ اور یہ بندہ کرپشن کا سرکل بنا کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کون لکھتا ہے بھائی؟ یہ فرج جنیجو صاحب بہت ہی ہائی کلاس آفیسر ہیں, پولیس کے میجورٹی تھکے ہوئے آفیسرز ہیں یہ, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں. تو اب ان لوگوں کو آگے لے کر آئے نا, ان سے پوچھیں کہ انویسٹیگیشن سٹرونگ کیسے ہوگی, ہم سے پوچھیں انویسٹیگیشن سٹرونگ کیسی ہوگی. تو یہ تو بیسیکلی پولیس کے اندر ریفارم کرنے کی ضرورت ہے نا. جب ہم آن گراؤنڈ پولیس کی کنڈیشن دیتے ہیں تو انویسٹیگیشن آفیسر کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جو ایکسپینس لگتے ہیں وہ انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس وہ 647 روپے پر کیس. اب آپ بتائیں کہ انویسٹیگیشن پہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے, آپ کا 273 روپے تو پیٹرول ہے, تو اب وہ انویسٹیگیشن آفیسر پھر یہ لا میکنگ ہوگی اگین ان وڈیروں, جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے پاس جانا پڑے گا. بھائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو, بل پاس کرو تاکہ ہمیں انویسٹیگیشن کیسے ہونی چاہیے ایک تو یہ بتاؤ, اور پیسے بھی بڑھاؤ. ان ہاؤس بھی تو مسئلے ہیں نا کہ دیکھیں موبائل کی ڈیزل ملتی ہے تو وہ فنڈز بھی کھائے جاتے ہیں. تھانے کی بلڈنگ آج بھی ہمارے پاس ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی ہانٹیڈ ہاؤس کے اندر آ گئے ہیں. تو وہ ہمیں جو یونیفارم کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے وہ ٹرسٹ عوام بلڈ ہی نہیں کر پا رہی. جیسے آپ ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ بندھواتے بھی ہیں, چھڑواتے بھی یہ ہیں, تو ہر چیز کا جب ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے تو پھر ان کے پیچھے کون آئے گا؟ دیکھیں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے سول سروسز کے اندر, پولیس اسپیشلی, کہ ایس ایس پی ایماندار وہ ہوتا ہے جو صرف پولیس کے لیے آئے ہوئے فنڈز کے پیسے کھاتا ہے.
ٹھیک ہے, باقی عوام سے نہیں لیتا ڈائریکٹلی, پیٹرول کے پیسے نہیں دے گا, وہ خود کھا جائے گا, یونیفارم کے پیسے, جوتوں کے پیسے, ڈے ٹو ڈے رننگ کاسٹ, پیپر, اسٹیشنری, یہ وہ ایس ایچ اوز کو نہیں ملتے, ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, بلڈنگ, یہ وہ سب کچھ, اس میں وہ جو پیسے آتے ہیں نا, اس کو کھانے والے لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جب اس طرح کا معیار ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے نا, تو عوام کا ٹرسٹ کیسے بلڈ ہوگا؟ مجھے یہ بتائے نا, وہ ایس ایس پی جس کو آپ ڈیزل نہیں دے رہے ہو, ایس ایچ او, وہ ڈیزل کہاں سے لائے گا؟ اپنی تنخواہ سے تو نہیں دے گا نا, نہیں دے گا. تو جو ایف آئی آر کرانے آ رہا ہے اس سے پیسے لے گا, اور پھر جو جس کو باندھنے جا رہا ہے, جس کو اریسٹ کرنے جا رہا ہے, اس سے بھی پیسے لے گا. تو پھر کہاں سے سسٹم بہتر بنے گا؟ اگین بات وہیں آ جاتی ہے, ان جاگیرداروں, وڈیروں, بھوتاروں, سرداروں, میروں, پیروں کے پاس جانا پڑتا ہے پھر اسمبلی میں کہ کوئی بھائی کام کرو تاکہ آپ کے جو ہے وہ گرپ اپنی مضبوط کرو, پولیس کو سیدھا کرو, ریونیو کو سیدھا کرو, روڈز اینڈ سروسز کو, واٹر سپلائی کو, اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کو, پولیس کو, اس کو جو ڈپارٹمنٹ آپ کے ماتحت آتا ہے بھائی اس کو سیدھا کرو. لیکن اس کے سیدھا کرنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے خود کو سیدھا کرنا پڑے گا نا, تو وہ سیدھے ہوں گے تو نیچے کچھ ہوگا نا. باقی تو یہ ہے کہ عوام کو جو ایک حل ہے, ایک حل وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اوپر فوکس کرے کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں, میں سسٹم کا حصہ نہ بنوں, میں جو ہے وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ نہ بولوں کہ چلو یار یہ تو پاکستان ہے. وہی بندہ پاکستان سے نکل کے دبئی صرف پہنچتا ہے نا تو تھوک نہیں پھینکتا روڈ پہ, لائن میں سیدھا کھڑا ہوتا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے سندھ کے اندر ایک ہی جماعت پاور میں آ رہی ہے مسلسل, تو ان کے پاور میں آنے سے شاید یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سندھ کوئی پیرس کا نمونہ دے رہا ہے, یا یورپ سے لوگ سندھ میں نوکری کرنے آ رہے ہیں تبھی مسلسل چوتھی بار ایک ہی جماعت جیت رہی ہے. تو اس کے پیچھے اس کو آپ کیسے دیکھتے تو ہیں؟ سندھ آپ کو پیرس نہیں لگ رہا کیا؟ پیرس ہے, سندھ پیرس ہے, بالکل ہے, میں بالکل اگری کرتا ہوں اس بات سے, لیکن 1150 والا پیرس ہے, اب 2024 والا نہیں, وہ نہیں ہے, 1150 والا. جب برسات ہوتی تھی تو کیچڑ اتنا ہو جاتا تھا کہ چل پھر اس میں نہیں سکتے تھے آپ, اور گدھے اور میولز اور جانور لے کے آپ اس پہ چڑھ کے کہیں جاتے تھے, اور پہاڑیاں ہوتی تھی, رستے نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے, اور پانی جو ہے وہ کنووں سے جا کر لے کر آتے تھے, اور لوگ ایسے مارتے تھے اور ایسے مار کے ان کی جو سر دھڑوں سے الگ کر کے ان کے ساتھ فٹ بال جیسی کوئی گیم کھیلی جائے اس طرح ہوتا تھا. تو ہے نا پیرس, کیوں نہیں ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے ان کے پاور میں ہونے کی, پیپلز پارٹی کے, وہ یہ ہے کہ دو چار وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشنز آپ نے دیکھ لیا 2023, 24 ہونے تو 23 میں تھے, 24 میں جو ہوئے آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ادارے کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا کہ الیکشن کون کراتا ہے, کون جتواتا ہے, کون ہرواتا ہے. آپ پھر امریکن انفلوئنس کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر آفٹر افغانستان سے جو ان کی واپسی ہے اس کے بعد؟ امریکن انفلوئنس جو ہے دیکھیں اس کو بھی کون انوائٹ کر کے آیا ہے. امریکن, آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر ڈیل کس سے کرتے ہیں؟ جو سی او اے ایس ہوتا ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی, ان دونوں کے ساتھ مل کر ڈیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں اب کیا چاہیے. یہ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین اور ایکس پرائم منسٹر عمران خان, اگر میں اس کا قائل نہیں ہوں, میں اپوز کرتا ہوں اس کو, جس سٹانس پہ وہ صحیح ہوتا ہے میں بولتا ہوں یہ صحیح ہے, میں نے کبھی جو ہے وہ اس کی پارٹی جوائن نہیں کی ہوئی ہے, نہ ہی مجھے وہ ایز اے ویژنری لیڈر مجھے پسند بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت کا جو سٹانس ہے نا وہ پاکستان کی بہتری میں ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ کورٹ سے باہر, یہ قید سے آئے گا, پھر ہمیں ڈس اپوائنٹ کرے گا, پھر اس میں کیونکہ قابلیت وہ ہے ہی نہیں. بہرحال میں معذرت چاہوں گا جو پیپلز ان کے پی ٹی آئی کے فینز ہیں, وہ مجھے سمجھیں کہ شاید میں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا کسی اور پارٹی کا ہوں, میں انڈیپینڈنٹ ہوں. سب سے زیادہ تنقید میری جو ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی پہ ہوتی ہے, پی ایم ایل این پہ ہوتی ہے, پی ٹی آئی پہ بہت کم ہوتی ہے.
صرف یہ بتانا چاہتا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ کا لیڈر ویژنری نہیں ہے، یہ سمجھو. ہاں اس وقت اچھی بات پہ کھڑا ہوا ہے، میں ساتھ ہوں. سب سے پہلے ایم پی او کے تحت جب اریسٹ ہو رہے تھے کراچی میں، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ پٹیشن ڈالنے کو تیار نہیں تھا. میں نے ڈالی تھی اپنے دوست کو کھڑا کر کے پی ٹی آئی کے حق میں کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو. تو بہرحال جب آپ اس کو باہر نہیں آنے دے رہے، جب آپ نے اس سے ان کا نشان چھین لیا، بلے کا نشان چھین لیا، اور آپ اس کو بول رہے ہو کہ اب کھیلو، اس کے باوجود بھی انڈیپینڈنٹ سے سب سے زیادہ ووٹ لیے، پھر بھی وہ پرائم منسٹر نہیں بنتا، اور آپ جو ہے یہ گیم چلا رہے ہو، تو بھائی ہم کیوں نہیں بولیں گے؟ یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ یہ امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے نا. امریکہ نے بولا نا کہ یہ رشیا میں گیا تھا یوکرین کی وار کے وقت، اس کو جو ہے وہ اندر کرو. یہ تو ان کا بیانیہ ہے نا، یہ اس کے پیچھے اس میں حقیقت کیا ہے وہ تو ظاہر نہیں ہے نا. دیکھیں امریکن پولیٹکس کو میں جانتا ہوں، میں وہاں رہ چکا ہوں. امریکہ کے اندر جو ایک لابی سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ ہے اے پیک، امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی، AIPAC. وہ اسرائیل کو جان دینے کی حد تک سپورٹ کرتے ہیں. سارا کا سارا پیسہ جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر جو اسرائیل کے حق میں لگتا ہے وہ اے پیک ڈالتی ہے. امریکہ کے سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن ہے جو ان کی تباہی کا ریزن بن چکا ہے. تباہ جب ہوں گے تو مین ریزن یہی کہلائے گا. وہ تھا سٹیزنز یونائٹڈ ورسز فیڈرل الیکشن کمیشن. وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو بگ بزنسز ہیں وہ پولیٹیشنز کو کیمپین ڈونیشنز دے کر ان سے اپنے حق میں پالیسیز اور لاز بنواتے ہیں. یہ ان کا فریڈم آف سپیچ ہے، فرسٹ امینڈمنٹ رائٹ ہے یہ ان کا. کرپشن جو پاکستان میں کرپشن سمجھی جاتی ہے اس کو فریڈم آف ایکسپریشن بنایا ہوا ہے امریکہ نے. تو اس وجہ سے وہاں پر جو اسرائیلی لابی ہے یہ پیسے دے کر پولیٹیشنز کو اسرائیل کے حق میں لاز پاس کراتی ہے اور اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے. اب یہ سب کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا دشمن اسرائیل کا ایران ہے، اس کے بعد سیریا ہے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے یہ لبنان اور قطر وغیرہ یہ آ جاتے ہیں. یہ سارے رشین لابی کے تقریباً لوگ ہیں. کچھ ان میں سے جو ہے ادھر بھی چلتے ہیں، مطلب قطر جو ہے وہ امریکہ سے بھی چلتا ہے، رشیا سے بھی چلتا ہے، لیکن وہ جو باقی 3 ممالک ہیں وہ رشین لابی کے ہیں. رشیا میں رشیا یوکرین وار ہو رہی ہے، اگر کوئی بھی رشیا کو سپورٹ کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یوکرین کے خلاف ہیں، مطلب امریکہ کے خلاف ہیں، مطلب اسرائیل کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ بھی پاکستان جیسا ملک، واحد ملک ہے مسلمانوں کے اندر جس کے پاس نیوکلیئر بم ہے، اور واحد ملک ہے جس سے خوف اسرائیل کو رہ سکتا ہے. تو مجھے بتائیں اب، چلو عمران خان کے بیانیے کو پھینک دو بھاڑ میں، جھوٹ ہے، لیکن ان حقائق کا کیا کریں؟ صحیح بات کی، پر اس کا ڈائریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں، انڈائریکٹ انفلوئنس ہم کہہ سکتے ہیں، پر یہ تو نہیں کہ ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ کہ عمران خان کو ریموو کریں. مطلب اس میں تو پھر یہ پرسپیکٹو جا رہا ہے کہ عمران خان واقعی میں کوئی ریاست مدینہ بنانا چاہ رہا تھا اور اسلام کے لیے کوئی قربانی دینا چاہ رہا تھا. یہ 2 الگ چیزیں ہیں کہ واقعی میں ریاست مدینہ بنانے کا کہنا اور اس کی ایگزیکیوشن امپلیمنٹیشن ہی کمپلیٹ الگ چیپٹر ہے، جس کا ویژن بیچارے کے پاس پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ڈائریکٹ انوالومنٹ اس وجہ سے تھی یا نہیں تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب فلسطین اور اس وقت جو فلسطین کے اوپر اسرائیل کا جو ظلم چل رہا ہے بالکل 30,000 سے زیادہ صرف بچے شہید کر دیے ہیں، ان کی گردنیں کاٹ دیں، مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑ دیا، مسلمانوں کیا عیسائیوں کے گھروں کو اجاڑ دیا، ان کے اوپر بم، ان کی نارتھ سے ساؤتھ سے بولا نارتھ جاؤ، نارتھ گئے تو ادھر بم پھینک دیے، گھروں سے نکل کے بولا کیمپوں میں جاؤ، کیمپوں میں گئے ادھر بم پھینک دیے، جو کھانا دینے آ رہے تھے ان ٹرکوں کو روک دیا، ان کے اوپر حملے کر دیے، جو لوگ ان کی ہیلپ کو آ رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں. اتنا ظلم ہونے کے باوجود اگر کوئی ایک ملک بولنے کی ہمت اور طاقت اور پاور رکھتا ہے وہ پاکستان ہے. اور اگر عمران خان اس وقت باہر ہوتا
تو ضدی تو ہے نا, اتنا تو ہے نا, وہ ضرور بولتا ہے اس بات پہ, کیوں نہیں بولتا؟ نہیں تو آپ اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے اوپر 2 اسٹیٹ سولوشن دیکھتے ہیں یہاں جو پاکستان کا اپنا بیانیہ ہے؟ یہ بات یہ ہے کیونکہ کہ پاکستان نے ماضی میں پرویز مشرف صاحب نے بھی 2 اسٹیٹ سولوشن پہ آمادگی دکھائی ہے کہ اگر وہ یہ ظلم کرنا بند کر دیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف دیکھیں جائیں. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے پرنسپل سٹینڈ اور دوسرا ہوتا ہے پریکٹیکل سٹینڈ. پریکٹیکل سٹینڈ پرنسپل پہ آئیں گے تو پرنسپل میں تو ہمیں اسرائیل کی ریاست قبول ہی نہیں ہے. نہیں ہے ان بالکل. پرنسپل تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے اسرائیل کے گورنمنٹ. لوگ تو ان کے اندر بھی بہت اچھے ہیں, 50% سے زیادہ اس وقت بھی, سوری 50 نہیں 45% سے زیادہ اس وقت بھی لوگ فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے اندر موجود ہیں. بالکل یہ ایک واحد ایک طبقہ ہے جس کو زائنسٹ کہتے ہیں, وہ فرقہ ہے, وہ فرقہ ظلم کر رہا ہے. اور اس فرقے کا جو شدت پسند ترین جو حلقہ ہے وہ اس وقت نیتن یاہو کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں ہے, اس لیے یہ ظلم بڑھ گیا ہے. اور بھی تو اس زائنزم وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, اللہ کرے, ہم اس کو کبھی نہیں تسلیم کر سکتے. لیکن پریکٹیکل سلوشن بھی دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ ان کو ایسی چیز کوئی بولیں گے جو پریکٹیکلی وائبل ہو. اس وقت 90% لینڈ اسرائیل کے پاس ہے, تو آپ 2 اسٹیٹ سلوشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہے, آپ اس کو ریورس تو نہیں نہ کر سکتے. آپ ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چلے جاؤ یہ فلسطین ہے. پھر نیوکلیئر کا کیا ہوگا؟ ایک اگر نیوکلیئر کا بم کسی بھی ملک نے کسی بھی ملک کے اوپر گرا دیا, 7 دن کے اندر پوری دنیا میں اتنا دھواں, پوری دنیا کے آسمان پر اتنا دھواں آ جائے گا کہ آپ کی ویجیٹیشن, یہ وہ سبزیاں وبزیاں, یہ وہ سب کچھ خراب ہو جائیں گی, اور آپ کو جو ہے وہ فصل نیا نہیں ہوگا. کم از کم 1.5 سے 2 ارب لوگ مر جائیں گے صرف ایک بم سے. تو بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ بیرسٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ریپسٹ کو کس سیکشنز کے اندر سزا دی جاتی ہے اور کیا سزا دی جاتی ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریپ کیا جاتا ہے تو بہت ہی کم لوگوں کو انصاف ملتا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس کی کافی ساری وجوہات ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں. وہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سزا کون سے سیکشن کے تحت کتنی ہے. دیکھیں ریپ کی سزا ہے 376 میں پاکستان پینل کوڈ. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز پہ, عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے, دونوں میں سے ایک ہو سکتی ہے. ٹھیک, اچھا یہ اس میں جو ہے وہ جو ریپسٹ کو سزا کم ملتی ہے اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کمپلیننٹ سامنے ہی نہیں آتا, فریادی سامنے آتے ہی نہیں. ہمارے پاس جو کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں نا ریپ کے, وہ 1% بھی نہیں ہے ریپ کے. اس میں بھی اب جو آتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ اگین میں نے جو آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن سسٹم جو ہے نا وہ تباہ ہوا ہے. تو ان کے اندر انویسٹیگیشن آفیسرز کے اندر یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ریپ کو انویسٹیگیٹ پراپرلی کریں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی ہیں جس سے کورٹ میں پبلک پروسیکیوٹر یا فریادی کا وکٹم کا وکیل کیس جیتے اور اس کو ریپسٹ کو سزا دلائے. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے کچھ سال سے, وہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ریپسٹ کے اور وکٹم کے اگر ڈی این اے مل جاتے ہیں. لیکن اب اس میں سب سے بڑا جو پرابلم سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب بھی کسی کا ریپ ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ بچہ یا بچی, لڑکا یا لڑکی جو بھی ہیں, وہ یا ٹرانسجینڈر ان کے بھی ریپ ہوتے ہیں, ان کے جو ہے نا وہ سب سے پہلے نا, اب یہ نیچرل بھی ہے, وہ گھن محسوس کرتے ہیں تو جا کر سب سے پہلے اپنی صفائی کرتے ہیں. صفائی نہیں کریں جب تک آپ کا ڈی این اے سیمپل کلیکٹ نہ ہو. جب وہ صفائی خود ہی بیچارے کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ڈی این اے نیگیٹو آ جاتا ہے. ڈی این اے نیگیٹو آ گیا تو پھر ڈی این اے ہی نہیں میچ ہوا تو باقی تو پھر جو ہے نا ایویڈنس اس کو شیٹر کرنا آسان ہو جاتا ہے. سر یہ سارے دیکھیں, یہ جتنی بھی سوشل ایشوز ہیں ہمارے ملک کے اندر, تو یہ ہمیں گراؤنڈ لیول سے اسکولز میں بچوں کو
اویئرنیس دینی چاہیے وہ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس سوک سینس مطلب نہیں ہے، روڈ پہ ہم نکلتے ہیں، بیسک ہائیجین کا نہیں پتہ ہمیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے اسکولس کو کرنی چاہیے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان ساری چیزوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی. اب میں جب معاملات پہ آتے ہیں، پرابلمس پہ آتے ہیں، تو یہ پورا کا پورا ملک جو ہے وہ گند کے ڈھیر، پرابلمس کے گند کے ڈھیر سے بھرا پڑا. جہاں کوئی چیز اٹھاؤ پرابلم نکلتی ہے. کون کون سی، مطلب اتنا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں ہم کبھی کبھی. بالکل یہ ایجوکیشن ضرور دینی چاہیے، اسکولوں میں دینی چاہیے، پیرنٹس کو دینی چاہیے، اور آپ کو جو ہے وہ دوستوں کے سرکلز میں. اب سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا، سب سے بڑی پاکستان کے اندر بلیم، آپ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. وکٹم سے سب سے پہلے تم وہاں گئی کیوں، تم وہاں گئے کیوں، تم نے چلایا کیوں نہیں، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے وہ. ارے بھائی اس طرح کے سوالات پہلے سے ہی مینٹل ٹراما ٹارچر سے گزر رہے ہیں وہ. آپ ان سے یہ سوالات کر رہے ہیں. ہاں آپ کو بھی غصہ ہے، آپ کو بھی غم ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ کے کسی پیارے کا ریپ ہوا ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ لوگ ہمارے یہاں کچھ اس کو مرڈر سے زیادہ بڑی جو ہے وہ قیمت سمجھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہو اس بیچارے یا بیچاری کے ساتھ اگر ریپ ہوا ہے، جان بچی ہے اس کی، اب اس کا خیال رکھو. مینٹل ٹارچر سے وہ گزر رہا ہے، ان کا خیال رکھو. تو یہ سوالات چھوڑ دیں. آپ کے اندر جو غصہ ہے اس کو، غصے کو ریپسٹ پہ نکالیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو مینٹل سپورٹ دیں، ان کو بیٹھ کر ان کو مورل سپورٹ دیں. آپ ان کو بولیں کہ آپ ان کے لیے ہیں، آپ جب بھی ان کو آپ کی ضرورت ہوگی آپ ہوں گے. ان کو جو سپورٹ چاہیے ہوگی آپ ان کو وہ سپورٹ دیں گے. آپ ان کو کبھی بھی جج نہیں کریں گے، آپ ان کو کبھی بھی تانا نہیں دیں گے، کسی اور کو تانا مارنے بھی نہیں دیں گے. تب جا کے یہ اویئرنیس آئے گی، تب جا کے کمپلینٹس اوپر آئیں گی، تب جا کر ریپسٹ کو جو ہے وہ سزائیں زیادہ ملیں گی. میں آپ کو ایک عرض کروں، شہداد کوٹ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا. میری اپنی بھانجی کے اسکارف کو پھاڑ دیا تھا بیچ روڈ پر ایک ظالم نے. اس کے خلاف ایف آئی آر صرف ہم نے نہیں کرائی، ایف آئی آر کرا کے آل پارٹیز کانفرنس بلوا کے پورے شہر کے لوگوں کو بلایا. برسات ہو رہی تھی، کیچڑ میں چل پھر آپ نہیں سکتے، بائک پہ آپ نہیں آ سکتے تھے. 1000 سے زیادہ لوگ آئے اور لوگ بھی آنا چاہ رہے تھے، جگہ نہیں بچی تھی. مطلب اتنا بڑا ایشو انہوں نے سمجھا اس کو. کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا، کوئی باہر نہیں آیا. اس کے بعد جب ہم نے اس کو سزا دلائی، اس کو اندر کروایا، کنوکشن یہ وہ، اس کو تو آخر میں اس نے پلیڈ گلٹی بھی کیا، 9 مہینے کی سزا بھی اس کو ملی، اور 15 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد ہوا، جو 15 لاکھ اسی کے رشتہ داروں کی غریب عورتوں میں ہم نے بانٹ دیے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر تیسرے چوتھے دن کوئی کمپلینٹ آ رہی تھی کہ برسا صاحب میرے بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے، برسا صاحب میرے بچے کے ساتھ یہ ہوا. اب اس سے یہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یار ریپ بڑھ گیا ہے یا سیکشل اسالٹس بڑھ گیا ہے، لیکن نہیں بھائی، یہ پہلے لوگ باہر نہیں آ رہے تھے، اب کم ہو گیا ہے. حالانکہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا جو ظاہر سی بات ہے وکٹم کے لیے تو لائف لانگ ایشو ہے، لیکن یہ ریپ کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ایک معاملہ نا. اس کے باوجود دیکھیں کتنے لوگ نکل آئے ایک اویئرنیس سے. اس طرح آپ جج نہ کریں، وکٹم بلیمنگ نہ کریں، وکٹمز کو سپورٹ کریں، مورل، سائیکولوجیکل اور لیگل کے لیے میں بیٹھا ہوں. جس کو بھی جو بھی سپورٹ چاہیے، ہمیشہ ایسے لوگ بھی ہیں بھائی جن کا ریپ ہوا، امیر لوگ بچی کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے پیرنٹس، اور ان کے پاس پیسے تک نہیں ہے کہ وہ اپنی لیگل بیٹل لڑ سکیں. بچے ایسے کیسز ہمارے پاس موجود ہیں. تو بھائی وکٹمز کو سپورٹ کریں، اپنی انا سے اوپر دیکھیں. بیرسٹر سیاسی جماعت میں کب تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ 2025 کے اینڈ میں انشاءاللہ.
تو اس کی کیا پروگریس ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے چلنے کے لیے ان کو آپ کو جو ہے نا اس کو ایز اے کیریئر لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیریئر لیں گے تو پیسے آپ اتنے بنا پائیں گے جس پیسے سے اپنے گھر کا خرچہ تو آپ چلائیں, لیکن کیریئر تو ہے نہیں پالیٹکس پاکستان کے اندر. امریکہ انگلینڈ میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں پہ تو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں MP MNA بننے کے بعد. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ 50,000 60,000 1,00,000 جو بھی تنخواہ ان کی ہوگی MP MNA کی وہ ہے. اب وہ بھی تب جب آپ جا کے الیکشن جیتے ہیں, تو اس میں کوئی کیریئر تو ہے نہیں. تو پہلے سمجھنا یہ ہے کہ جس کو بھی پالیٹکس میں آنا ہے پہلے اپنے گھر کی انکم ایسی سسٹینیبل کر کے آئے کہ آپ اگر کچھ کام نہیں بھی کر رہے تو آپ کے گھر کا خرچہ چل رہا ہے, تاکہ آپ گھر سے پریشان نہ ہو. جب وہ خرچہ چلے گا تو پھر آپ سیاست کر پاؤ گے نا. اب سیاست میں جاؤ گے, پارٹی بناؤ گے آپ, تو ظاہر سی بات ہے گاڑیاں ہوں گی, ضرورت ان کی پڑے گی, پیٹرول ہے, بینرز ہیں, پھر آپ کے جو ہے وہ پبلیکیشن ہم انٹروڈیوس کرائیں گے اپنے مینیفیسٹو کی, وہ اس کی بکلیٹس بنا کر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یہ پیسے, رہنا کھانا پینا یہ وہ سب کچھ, یہ پیسے چاہیے نا اس کے لیے. ان کے اس چیز کے لیے جو ہے میں یہ کر رہا ہوں اس وقت کہ میں انشاءاللہ اس لا فرم کو سسٹینیبل بناؤں گا کہ یہ میرے بغیر بھی ایک انکم دے مجھے. جب یہ انکم دینا شروع کرے گی میرے بغیر, اس وقت میرے ساتھ تو بہت دے رہی ہے, میرے بغیر بھی دے, ویسی جس دن ہو گئی میں چلا جاؤں گا. یہ پروگریس چل رہی. باقی جہاں تک مینیفیسٹو کی ہے, نام فائنل ہو چکا ہے. مینیفیسٹو سمجھ لیں کہ 55 to 60% وہ تیار ہے. جھنڈا ابھی آئیڈیاز چل رہے ہیں, کچھ ہم نے آئیڈیاز شیئر بھی کیے تھے کہ یہ کیسے ہیں, اس میں ابھی میں مطمئن نہیں ہوں. ہماری جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ ہم سارے مطمئن نہیں ہیں. اور سمبل اس پہ بھی فی الحال اگریمنٹ ابھی تک نہیں آیا. تو انشاءاللہ سب سے بڑا جو ہرڈل ہے وہ فائنینشیل پلاننگ ہے, وہ جیسے ہی ہو جائے گا یہ چیزیں تو 1 مہینے میں ہو جائیں گے. تو آپ جہانگیر ترین جیسا کوئی فائنینسر کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ فائنانسر دیکھیں میں نے بتایا تو صحیح کہ یہ امریکہ میں لیگل ہے, یہاں پہ لیگل تھوڑی ہے. چیزیں تو لیگل کرنی ہے نا ساری. تو آپ کا فیوچر میں یہی پلان ہے کہ اگر آپ ان پاور میں آتے ہیں تو آپ ایسی کوئی امینڈمنٹ لائیں گے لا کے اندر کہ یہ پاکستان میں تو یہ آلریڈی انلیگل ہے, پاکستان میں آلریڈی انلیگل ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. امپلیمنٹیشن کی بات ہے یہاں پہ. دیکھیں جہانگیر ترین جہاں تک مجھے پتا ہے, جو میں ان کو جانتا ہوں اپنے حلقوں کے تھرو, وہ ایک بہت ہی گریسفل قسم کا بندہ ہے. اچھا شوگر فیکٹری, شوگر انڈسٹری اس کی ہے. آپ اگر دیکھیں گے نا تو 5 بڑی بڑی انڈسٹریز تھیں جن کو FBR نے کوئی A to Z اوپر نیچے آگے پیچھے چھان بین مائکروسکوپ کے ساتھ کی تھی. 4-5 بڑی کمپنیوں کی, ایک جہانگیر ترین کی تھی جس میں کوئی اتنی ڈسکرپنسی نہیں نکلی. باقی 4 ساری ہے, اومنی گروپ یہ وہ سب کچھ, نواز شریف کا گروپ, اس کا زرداری کا گروپ, سارے کے سارے ٹیکس چور تھے. جہانگیر ترین نہیں تھا. اچھا بندہ ہے, لیکن پھر بھی جب کوئی آپ کو فائنانس کرتا ہے تو انفلوئنس تو اس کا رہتا ہے نا آپ کے اوپر. اگر کبھی کوئی ایسا مجھے فائنانسر ملا جس کا انفلوئنس اصولر, جو ہمارے اصول ہیں, ضابطے ہیں, اس کے تحت, ظاہر سی بات ہے اگر اس پہ عمل درآمد کرنے کو کہہ رہا ہے تو وہ تو ماننے کو تیار ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور انفلوئنس ان کا ہوگا تو وہ پیسے نہیں چاہیے. صحیح. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا اتنا, کیونکہ میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ انٹرویو ختم کرے, پر آڈینس کا بھی سوچنا ہے ہمیں. تو آپ کینڈیڈ شو کی آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ دینا چاہوں گا کہ اس میں اگر کوئی بھی بات ایسی ہو جو آپ کو مایوس کرتی ہو تو یہ میرا بالکل مقصد نہیں تھا. مایوس نہ ہوئیے, اپنے اوپر اعتماد رکھیں اور شروع کریں اپنے سے کہ میں کیسے بہتر بن سکتا ہوں, میں کیسے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اس بات کو بھول جائیں کہ پاکستان کا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا. اس بات کو بھی بھول جائیں کہ یہ پاکستان ہے, اس کا کچھ نہیں ہوگا. اس بات کو بھی بھول جائیں کہ یار اس ملک نے تباہ ہونا ہے, میں تو باہر نکل جاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. نہیں, آپ نے اس ملک کو سیدھا کرنا ہے.
تبدیلی آتی ہے عوام کے ساتھ. جب عوام سیدھی ہوگی تو حکمران بھی ہم میں سے ہی نکلیں گے اور سیدھے آئیں گے. اگر ہم آج کسی اور کو دیکھے بغیر, کمپیر کسی کے ساتھ کیے بغیر, صرف اور صرف نیکی کر اور دریا میں ڈال, ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں, کسی کو نہ دیکھیں, ریٹرن میں کچھ نہ مانگیں, تو اگر ہم یہ کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان ایک بہت ہی ترقی یافتہ اور ملک دنیا کے اندر پاورفل ترین ملک بننے کی حیثیت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی پوائنٹ آف ویو پہ ہمارا مینیفیسٹو ہوگا پارٹی کا, کہ ہم جو چینج لائیں گے وہ اب اندر سے, ہم میں سے لائیں گے. یہ بہرحال اس پہ انشاءاللہ کبھی دوبارہ ڈیٹیل میں دوں گا. لانچنگ سیرمنی آپ نے اپنی پارٹی کی ہمارے چینل سے ہی کرنی ہے, یہ آپ آن کیمرہ کمٹمنٹ کر دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی تو ہم امید کرتے ہیں یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا, تو ملتے ہیں آپ سے کینڈیڈ شو کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.